بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت نصیب کرے اور دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت ایمان اور اس پر استقامت نصیب کرے۔ اللہ کی توفیق سے آج پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور اللہ کے شکر اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ یہ 24ویں پارے کی آخری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 27 سے ہمارا 26 سے آیت نمبر 26 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے جس طرح قرآن کا حق ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے سینے ہدایت کے لیے کھولے اور ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب کرے اور ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر زندہ رکھے اور اسی بہترین حالت پر ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے ہم آج کے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ہیں ان کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ ایک تو اس واقعے کو تمہید کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج کے سبق سے پہلے
حکمت کی دو باتیں جو ذہن میں آتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، وہ میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کے سامنے ان کا اظہار کروں تاکہ آپ بھی ان پر سوچیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے بھی ہیں اور بہت کچھ دیکھتے اور کرتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم بہت کچھ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر ہم یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے دین کی بہت ساری باتیں بھی سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ گو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے، بہت بڑی اکثریت جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ مسلمان بھی ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں وہ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بہت بڑی اکثریت اس معاشرے میں ایسے لوگوں کی ہے جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی ہیں، کہ جن کو قرآن مجید کی شاید ایک آیت کا بھی کوئی علم نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی وہ واقف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہے، مثلا یہ ہم درس کا کام کر رہے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں، اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں کہ جو دین کی سرگرمیوں سے ان کا تعلق ہے اور دین کی بات کو سنتے سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سارا جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ اور علم ہے وہ دو باتیں تو کلیئر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، جن کو بہرحال جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الفنا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ مطلب اس کی جو زندگی ہمیں حاصل ہے اس کا فنا ہو جانا بھی ہمارے سامنے ہے۔ کوئی انسان موت سے انکار نہیں کر سکتا، اور موت فنا ہے، بندہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب دنیا کی چیزیں بھی، یہ پچھلی تاریخ ہم دیکھیں، بڑی بڑی قومیں اٹھتی ہیں، تہذیبیں اٹھتی ہیں، تمدن بنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں، ان کی فتوحات بھی فنا ہو جاتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی تہذیبیں بھی فنا ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے کام ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب بتاتا ہے کہ صرف یہاں جو انسان پیدا ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ خود اس دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ ایک وقت آنا ہے، ایک اجل ہم نے مقرر کی ہوئی ہے، تو اس وقت اس سارے نظام نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو ایک تو پھر یہ بہت کچھ ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہماری زندگی بھی بڑی چیز ہے، یہ سب کچھ بڑی چیز ہے، ہم بھی بڑی چیز ہیں، ہم اپنے آپ کو بلکہ بہت زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم ہیں یہ فنا ہے، یہ دار الفنا ہے۔ ایک دوسری بات جس کی طرف ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے آقا، ہمارے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف توجہ دلاتے ہیں بار بار، وہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ فنا بھی ہے، یہ دار الفنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی سمجھیں کہ یہ دار البلا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں یا نہیں
اس کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ دار البلا ہے اور دار الامتحان ہے. یہ تو آزمائش ہے، یہ سب کچھ آزمائش ہے. یہ زندگی بھی آزمائش ہے، یہ وسائل بھی آزمائش ہیں، یہ رشتے بھی آزمائش ہیں، یہ مطلب جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی سارا ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بڑی زینت رکھی ہے، لیکن وہ ساری زینت آزمائش ہے. تو یہ دار الفنا بھی ہے اور دار البلا بھی ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے بالکل ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے اس دنیا کے ساتھ. اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بالکل منسلک ہے اور وہ آخرت ہے. یعنی اس دنیا کے ساتھ بالکل وہ اس طرح ہے جس طرح آج جو ہے وہ کل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھتے رہو کہ تم کل کے لیے کیا سامان کر رہے ہو. مطلب اس دنیا کا اور آخرت کا آپس میں تعلق آج اور کل کا ہے، اور آج کے ساتھ تو کل بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو مطلب کل ہے جس کا نام آخرت ہے، وہ کیا ہے؟ اگر یہ دنیا دار الفنا ہے اور دار البلا ہے تو وہ دنیا کیا ہے؟ واللہ عقل کو استعمال کر لیں، مطالعے کو استعمال کر لیں، انسانی تاریخ کو دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کو دیکھ لیں، انبیاء کے کام کو دیکھ لیں، اوپر سے نازل ہونے والے علم وحی کو دیکھ لیں، اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ جو آخرت ہے وہ دار البقا ہے اور دار الجزا ہے. کہ ایک تو وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر دار الجزا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنا ذہن اور سوچ بنانی چاہیے اور اپنا عمل بنانا چاہیے. دوسری ایک بات وہ بھی میرا جی چاہتا ہے میں پھر آپ کے سامنے کروں. یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ بندہ ان باتوں کو منتقل کرے. یہی اصل میں درس ہے، یہی نصیحت ہے. کل جو میں درس کے آخر میں نے بات کی تھی، وہ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں اس کی چابیاں میرے پاس، یعنی اس کا کنٹرول جو ہے وہ میرے پاس، اور ان خزانوں کی تقسیم جو ہے وہ بھی میرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. میں ہی ان خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں. تو کل میں نے آپ کے سامنے یہ اشارہ کیا تھا کہ خزانے تو بے شمار ہیں. خزانوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو تو ہم نہیں گن سکتے. وہ ایک حدیث بڑی عجیب آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ کسی میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ہر کوئی مجھ سے مانگے جو کچھ اس کے دل میں ہے، اور جتنا چاہے مانگے، اور میں ہر کسی کی مانگ کو پورا کر دوں اور اسے وہ دے دوں جو اس نے مانگا ہے، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جتنی کمی کوئی سوئی یا انگلی سمندر میں ڈبوتا ہے اور نکالتا ہے، تو جو پانی اس انگلی یا سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا خزانے ہیں.
تو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں 4 خزانے مانگنے چاہیے. ایک اس سے ہدایت کا خزانہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہدایت بخش دے. دوسرا اس سے امن کا خزانہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہر طرح کا امن بخش دے. اور تیسرا اس سے عزت کا خزانہ مانگنا چاہیے. عزت اور سچائی کی بنیاد پر احترام مانگنا چاہیے. اور چوتھا اس سے طیبات کا وسیع اور کریم اور کھلا رزق مانگنا چاہیے. اور پھر اگر ایک اور بات آپ شامل کر لیں کہ اس سے شکر کی توفیق مانگنی چاہیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. اور یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، جتنی گزر گئی ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں نے کل اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہم معاملے کو، یہ زندگی کے اور حق اور باطل کے معاملے کو اور ایمان اور کفر کے معاملے کو اور جنت اور دوزخ کے معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، اور اس کے بارے میں ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. تو آج کا جو سبق ہے، یہ جو سورت ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حرم کے سین میں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ایک سردار، اس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، اور جس کے بارے میں وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے اور سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا دنا اور سمجھدار آدمی ہے. حالانکہ کوئی بندہ جو ایمان قبول نہ کرے، نبی کی دعوت قبول نہ کرے، وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ان کے اس ماحول میں اسے بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا. اس نے دوسرے سرداروں سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور اپنی طرف سے کوئی معاملے کو سدھارنے کے لیے ان کے سامنے تجاویز رکھوں. تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. تو وہ وہاں سے اٹھا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے بھتیجے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہاں اس ماحول میں، اس مکہ میں بڑا احترام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن آپ نے یہ جو بات شروع کر دی ہے، اس سے تو سارا انتشار اور افتراق پھیل گیا ہے کہ ہمارے خداؤں کو آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح ایک نیا دین آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا جس سے بڑا افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا. تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابو الولید، آپ بات کریں، میں بات سنوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ جمع ہو جائے، تو ہم آپ کے لیے پیسہ اکٹھا کر دیتے ہیں، آپ سب سے زیادہ سرمایہ دار ہو جائیں گے. اگر آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے سرداری مل جائے، میں اس مکے کا سردار مل جاؤں، تو ہم سب مل کر آپ کو سردار بنا لیتے. کوئی کام آپ کہے بغیر نہیں کریں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی جن جو ہے وہ جن لاحق ہو گیا ہے، کوئی آسیب ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار. اب یہ دیکھیں، اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے وہ سمجھدار آدمی تھا، لیکن یہ باتیں سمجھداری کی باتیں جو اس نے کی. یعنی ایک تو اس نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پاپ ہے جو اس نے کیا
کہ وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہے، لیکن اس نے تو بالکل اپنی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر حملہ کیا ہے کہ بھئی یہ پیسہ چاہتا ہے، یہ سرداری چاہتا ہے۔ مطلب ایک لحاظ سے چلیں اس نے جس طرح بھی بات کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہ تو مطلب ایک دوسرے بندے پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی بات سن کر کہا کہ آپ نے بات کر لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کر لی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب میرا جواب سنیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور یہ سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہی سورت جو آج اس کا ایک حصہ آج ہمارا سبق ہے، یہی سورت پڑھنی شروع کر دی، اور اس کی آیت نمبر غالباً 38 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور سجدہ کیا، اور سجدے سے سر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اسی مجلس میں آیا۔ دیکھو اس نے آ کر اس مجلس میں کیا کہا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب باتوں کو سمجھتا تو تھا، مطلب سمجھدار تھا، ذہین تھا، لیکن اس ذہانت کا کیا فائدہ؟ انسان کو اس ذہانت کا کیا فائدہ جو ذہانت حق کو قبول نہ کرے، اور جس ذہانت کے سامنے مطلب حق کو قبول کرنے کے سامنے عصبیت اور مفاد اور وقتی جو چودراہٹ ہے وہ حائل ہو جائے، اس ذہانت کا کیا فائدہ؟ وہ آ کر سرداروں میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا، سرداروں نے پہلے ہی اس کو آتے دیکھ کر یہ کہا کہ جو منہ لے کر گیا تھا وہ منہ لے کر نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ یہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نے، یہ بات نے اثر کیا ہے۔ تو آ کر اس نے کہا دیکھو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے لمبی گفتگو کی ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس بندے کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے پاس جو کلام ہے وہ دنیا میں رنگ لائے گا، اور اس کی شخصیت کے اندر جو اثر ہے وہ دنیا کو بدلے گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پورے عرب سے جنگ کرے گا۔ تو آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اگر عرب اس پر غالب آ گیا تو ٹھیک ہے، مطلب تم پر تو یہ الزام نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بھائی یا بھتیجے کے ساتھ جنگ کی ہے، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس کی بادشاہی قریشی کی بادشاہی ہوگی، تمہاری بادشاہی ہوگی، اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ تو وہ بالکل بھانپ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اور اگر آپ بات توجہ سے سن رہے ہیں تو اس نے محسوس کر لیا سورہ حامیم سجدہ کو سن کے کہ قرآن تو غلبے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ تو دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو یہ حق کا اصل ہے کہ وہ دنیا کے اندر غالب ہو، اس سے ہی غالب ہونا چاہیے، اللہ ہی کے حکم کو حکومت کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ بھانپ گیا، اور یہ وہ سارے جانتے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی مطلب واعظ نصیحت کرنے کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو پورے نظام زندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، عقائد سے لے کر اخلاق تک، اور اخلاق سے لے کر معاملات تک، اور معاملات سے لے کر معیشت تک، اور معیشت سے لے کر سیاست تک، اور سیاست سے لے کر حکومت تک۔
اور یہی بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون بھی اس بات کو بھانپ گیا تھا. اسی لیے بیک وقت اس نے دو باتیں کی. ایک بات اس کی بالکل ٹھیک تھی اور ایک بات اس کی بالکل غلط تھی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو لے کر آئے ہیں، اور ساتھ اس نے دوسرا یہ کہا کہ اس جادو کے زور سے آپ ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں وہ فرعون تھا، بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا سمجھدار اور ذہین تھا کہ کیسی اس نے بیک وقت ایک بات بالکل غلط کی، ایک بات بالکل صحیح کی. یہ بات اس نے بالکل صحیح کی کہ تو ہمارے حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہ بات اس کی صحیح تھی. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دعوت جو ہے یہ تو غلبے اور اقتدار اور حکومت کی مدعی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ طاقت بھی موجود ہے. یہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی. لیکن ساتھ ہی اس نے یہ جو کہا کہ بھئی آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اس کی یہ کتنی غلط بات تھی، جس کو خود بھی وہ جانتا تھا کہ کبھی جادو کے زور سے بھی حکومتیں بدلی ہیں، یا کسی جادوگر نے بھی حکومت کو جادو کے زور سے مطلب تبدیل کر دیا ہے. جادوگر بیچارے جو ہیں وہ تو اپنے تماشے دکھا کر لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو اسی طرح عتبہ نے یہ جو بات کہی، بھائی آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں، یہ تو پورے عرب سے جنگ کی بات ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان پوری دنیا سے لڑے گا. تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے. اسی وجہ سے یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو. کیوں اس طرح کرو؟ شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. مطلب یہ کہ اگر قرآن لوگوں نے سنا اور قرآن کو قبول کیا تو یہ تو تمہارے غلبے کو چیلنج ہے. ایک ہی صورت ہے اس قرآن کو روکنے کی کہ یہ لوگوں کو سننے نہ دیا جائے. جب یہ سنایا جائے تو شور ڈالا جائے، غلغپاڑا کیا جائے. وہ ماحول تھا نا، میں آج کہتا ہوں، مطلب بالکل، مطلب میں یعنی یہ بات دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر آج اس طرح کا کوئی انتظام ہو نا کہ پوری دنیا کے لوگ یہ قرآن سن لیں صرف، تو انسانوں کے قرآن سننے کی وجہ سے باطل کا غلبہ ختم ہو جائے گا. یعنی باقی ساری چیزیں قرآن خود لوگوں سے منوا لے گا، اپنی بات منوا بھی لے گا، اپنی بات پر عمل بھی کروا لے گا، اور اپنی بات کو نافذ بھی کروا لے گا، صرف لوگ اس کو سن لیں. یہ پاکستان کے حالات کے بارے میں صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسا کوئی نیشنل لیڈر یا کوئی ایسے لوگ اٹھیں جو اس پوری قوم کو قرآن سمجھا دیں اور اس کا ابلاغ کر دیں کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے. باطل کے غلبے کا کڑا ٹوٹ جائے گا. قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کے غلبے کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سکیم بنائی کہ قرآن سننے نہ دیا جائے، اور آج بھی یہی سکیم ہے باطل کی کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کی سماعت کو روکا جائے. اور خاص طور پر یہ جو امت مسلمہ ہے، عالم اسلام ہے، ان کے نظام تعلیم سے، ان کے پورے نظام سے اس قرآن کو نکال لیا جائے، پھر ہمارا غلبہ جو ہے وہ باقی رہے گا. ورنہ قرآن کے اندر خود اس کے اندر غالب ہونے کی بڑی صلاحیت ہے. اب یہ چونکہ انہوں نے پلان بنایا، اس کا اظہار کیا، اس کو قرآن نے نقل کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے
کہ یہ لوگ جو میرے قرآن کی دعوت کو روکتے ہیں اس کے دشمن ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی۔ جس طرح ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں انسانوں کو بدلہ ملے گا۔ حق کو قبول کرنے، حق کو اختیار کرنے، حق کو نافذ کرنے کا بدلہ بھی ملے گا، اور حق کو روکنے اور حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنے کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان ظالموں نے اس حق کو روکنے کی یہ سکیم بنائی ہے، ان کا بدلہ دوزخ ہے، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اب دیکھیں وہاں کافر کیا کہیں گے، یعنی آج یہ جو کافر اپنے لیڈروں، اپنے مطلب ہے کہ رہنماؤں اور پیشواؤں کے پیچھے جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور ان کا ہر مطالبہ مان رہے ہیں، بلکہ ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ ان کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ، اس دن یہ کافر کہیں گے، یعنی جب بات کھلے گی اور اس کا انجام سامنے آئے گا تو اس دن یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یعنی قیامت کے دن رب کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، حالانکہ یہ ان کے پیچھے چل کر بڑھ بڑھ کر گمراہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ جتنی گمراہی کی دعوت وہ دیتے تھے اس سے زیادہ یہ بڑھ کر گمراہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ تو کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا یا اللہ وہ ہمیں دکھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں۔ تو یہ لوگ جو آج باطل کے مطلب رہنماؤں کے پیچھے چلتے ہیں آج بھی، اور اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر تو پیچھے رہ جاتا ہے، لیڈر سے کہیں زیادہ اس کے سپورٹر جو ہیں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو اس دن یہ بھی آج کے یہ پیروکار جو ہیں یہ بھی اس دن اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ ہمیں دکھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے مسل ڈالیں تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ تو یہ جو پیروکار ہیں ان سے ہم اس درس قرآن کے حوالے سے یا اس کے ذریعے سے یہ باطل کے لیڈروں کے پیچھے چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ اس دن آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج یہ موقع ہے کہ ان لیڈروں کا انکار کریں اور ان کو پاؤں تھلے مسلنے کی کوشش کریں، اور ان کی جو اصلی حالت ہونی چاہیے کہ یہ دنیا میں ذلیل ہوں وہ انہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تو جو حشر ان کا ہوگا وہی پیچھے چلنے والوں کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ اہل ایمان کی طرف رخ کرتا ہے جس میں ہم سب شامل ہیں، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے محفِ گفتگو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہم اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اب ہم جو درس قرآن میں موجود ہیں یا درس قرآن میں موجود نہیں ہیں وہ بعد میں اس کو سنیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، ان کی طرف اپنا رخ پھیرتا ہے اور فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تخذنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اب اللہ اہل ایمان سے بات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ اعلان کیا، یہ گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے،
اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا حکم دینے والا ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر ڈٹ کے ثابت قدم رہے۔ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، صحابہ کے اقوال کو پڑھیں، تو ایمان پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مطابق جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے عمر بھر رکے رہیں، رک جائیں، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کریں اور آخری سانس تک اس کو اختیار کیے رکھیں۔ یہ استقامت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو رب کہنے کے بعد استقامت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کو اختیار کر لیں اور آخری سانس تک اس کو نبھا دیں۔ یہ استقامت ہے، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ آیت آپ نے سنی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کی اطاعت کرو، مر جاؤ لیکن اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تو یہ استقامت ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر عمل سے اس پر ڈٹ گئے، اللہ کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے فرشتے کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں فرشتے نظر آتے ہیں، یا جس دن حشر برپا ہوگی فرشتے اٹھ کر انہیں یہ بات کہیں گے، یا جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت کہیں گے۔ لیکن یہ تو کلیئر بات اللہ کر رہا ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان اہل ایمان پر جو ہر حال میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے کو عملاً پورا کرتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی اس کے لیے دیے دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ کس طرح وہ مطلب نازل ہوتے ہیں اور کس طرح وہ بندے کو یہ باتیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کا نزول جو ہے وہ کسی محسوس صورت میں تو ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ دل پر نازل ہو کے دل کو اتنی سکینت بخشتے ہیں اور دل کو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری پر اتنا یقین دلاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ فرشتے جو ہیں وہ بالکل دنیا میں بھی بندے کے دل پر اطمینان نازل کرتے ہیں اور اسے اللہ کی بشارت پر مطمئن رکھتے ہیں، اور اللہ کی بشارت کے یقین اتنا انہیں دلاتے ہیں کہ وہ اس یقین کی وجہ سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور اس کے واقعات بھی مطلب تاریخ میں بڑے ملتے ہیں کہ بالکل مومن جو ہیں ان کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے انتہائی خطرناک حالات میں کہ وہ بڑے سے بڑا رزق اس جنت کی امید پر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر فرشتے ان کی عملاً مدد بھی کرتے ہیں۔
جنگ بدر میں بھی ہوئی، جنگ احد میں بھی ہوئی، جنگ خندق میں بھی ہوئی، اس مدد کو بھی اہل ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بڑی مطلب سمجھ آنے والی ہے، یہ کوئی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ جو بندے اللہ کو رب مان کر پھر پریکٹیکلی اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کی اطاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ان کا دل اللہ کے انعام پر بڑا مطمئن ہوتا ہے اور وہ اس انعام کے لیے خوشی خوشی قربانیاں دیتے ہیں، اور اس سارے مطلب خلوص اور اطاعت اور قربانی کے اس سارے سفر میں یہ جو فرشتوں کی غیر مری طاقت ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور پھر فرشتے انہیں کہتے ہیں، یہ جو جس طرح پہلے میں نے یہ بات کی ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر انہیں دوبارہ کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے ہیں کہ ڈرو بھی نہ، غم بھی نہ کرو، نہ تو کسی نقصان کا خوف کرو، نہ کسی نقصان کا پچھتاوا کرو۔ جس نقصان کو جو قربانی تم نے اللہ کے لیے دی ہے اس پر پچھتانے کا کیا مطلب، اور جو خطرہ تم اللہ کے لیے مول لے رہے ہو اس سے ڈرنے کا کیا مطلب۔ کسی قربانی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور کسی خطرے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے تو پھر کیا ڈر ہے۔ تو دوبارہ فرشتے انہیں کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ او بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس طرح قلب پر ایسی کیفیات نازل کرتے ہیں کہ بندہ عشش اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انعام اللہ تمہیں دے گا وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس میں دیکھیں اس جنت کا کیا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ہر انسان مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک جو ہے وہ دوڑی لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر اور کوشش میں ہے، اور وہ ایسی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اس کی ہر تمنا پوری ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی ہر تمنا اور خواہش پوری ہو جائے؟ یہ منزل انسان پا سکتا ہے؟ انسان کی اس طرح کی فطرت ہے، انسان کے اس طرح کے حالات ہیں، انسان کی اس طرح کی تاریخ ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو جوں کسی بندے کے لیے یہ دنیا وسیع ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کے اعصاب پر زیادہ پریشر اور دباؤ ہوتا ہے اور اسے زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی محرومیوں کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ یہ آپ بڑے لوگوں کی حالت دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک ہی جگہ ہے اور اس کا نام جنت ہے، کہ جہاں کا رہنے والا، جہاں کا مکین، اللہ کرے اللہ ہمیں اس کا مکین بنائے، کہ جہاں کا رہنے والا، جہاں کا رہائشی جو کچھ مانگے گا اسے دیا جائے گا، اور جس چیز کی تمنا کرے گا اسے اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ چیز اسے ہمیشگی کے لیے حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ
دار الفنا کے جو چند دن ہیں انہیں اللہ کی بندگی میں گزارنے کا جو اجر ہے وہ بے بہا ہے، وہ بے بہا ہے، خیر و ابقا۔ تو یہ تو مسلمانوں کی ایک حالت جو ہے وہ اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی اطاعت پر ڈٹ ہی نہیں جاتے بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اس کام کے لیے بھی وہ حد درجہ قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف اور اللہ کی حکومت اور اللہ کے دین کے غلبے کی طرف بلاتے ہیں، اور اس ماحول میں بلاتے ہیں جس ماحول میں ہر کوئی ان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ مکہ کے ماحول کے اندر قرآن نازل ہوا نا، کہ ایمان لاتے ہیں، ہر طرح کی اطاعت اختیار کر کے اس ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اللہ ان کا ذکر بڑے عجیب لہجے میں کرتا ہے کہ اس انسان سے، اس شخص سے اچھا کون ہوگا، یا اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کہ آجو اللہ کی طرف، آجو اس کی بندگی کی طرف، آجو اس کی اطاعت کی طرف، آجو اس کے لیے جد و جہد کرنے کی طرف، اور پھر خود بھی عمل صالح کرے اور اعلان کرے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں۔ یہ اس ماحول میں بڑا مشکل تھا۔ جو بندہ مطلب کسی کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، اللہ کی طرف بلاتا تھا اور نیک عمل کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو اللہ کا اطاعت گزار ہوں، تو سارے تو اس کو دشمن ہو جاتے تھے، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی مصیبتیں جو ہیں وہ اس کے لیے منہ کھول دیتی تھی، اور بالکل ایسے تھا جس طرح کہ کوئی بندہ مطلب مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے، ساری مکھیاں اس کو چمڑ جاتی۔ لیکن دیکھیں، علم اپنی جگہ، نوکری اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، پیسہ اپنی جگہ، زندگی کے کام اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، لیکن سب سے بہترین وظیفہ زندگی یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے، اللہ کی اطاعت اختیار کرے اور اللہ کے دین کا جھنڈا پکڑ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے۔ اور اس کے بعد پھر جو اخلاق اللہ نے سکھایا ان لوگوں کو، بھئی جو لوگ اللہ کے دین کے ابلاغ کا، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کا اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے، تو یہ تو کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھئی یہ اتنا اعلیٰ اخلاق، اور جو لوگ اس اخلاق کو بھی پھر اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ تو پتہ نہیں کیا چیز تھے، کتنا ان کے اندر ضبط تھا اور کتنا ان کے اندر مطلب حوصلہ تھا، اور کتنا صبر تھا، اور کتنا مطلب ہے کہ کتنی برداشت تھی کہ اللہ نے انہیں یہ کہا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، نیکی بالکل اور چیز ہے، بدی بالکل اور چیز ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، پوری زندگی میں نیکی اور بدی موجود ہے، اور بالکل نیکی اور بدی میں بالکل ایک دوسرے کی ضد کی بنیاد پر فرق ہے۔ ظاہر ہے سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے، ظلم اور عدل میں کتنا فرق ہے، حیا اور بے حیائی میں کتنا فرق ہے، امانت داری اور خیانت میں کتنا فرق ہے، فیاضی اور بخل میں کتنا فرق ہے۔ مطلب یہ تو جو
حق اور باطل ہے اور جو بدی اور نیکی ہے اس کے اندر تو بڑا فرق ہے. یہ تو ظاہر ہے برابر نہیں ہے اور کسی طرح بھی برابر نہیں ہے اور انسان ان کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جن لوگوں نے آپ نے میرے دین کو اختیار کیا ہے تو میرا دین تو سراسر نیکی ہے، سراسر بھلائی ہے، سراسر پاکیزگی ہے، سراسر عدل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو برائی ہے وہ تو گندگی ہے، ظلم ہے، جہالت ہے. تو تم برائی کو نیکی کے ذریعے دفع کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی پر عمل کرو، کمال کر کے دکھاؤ کہ یہ نیکی ہے. حتیٰ کہ یہ عمل بھی کرو کہ جو لوگ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا اور ان کے ساتھ بھی برداشت کا اور صبر کا مظاہرہ کرو، اور ان کی زیادتیوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ احسان کرو. اچھا جی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا اخلاق ہے، اور جو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ کس بلند ترین مرتبے پر ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو اس کی عزت کے بھی خلاف ہے، اس کی جان کے بھی خلاف ہے، اور اس کا ہر طرح سے دشمن ہے، اور اسے گالیاں بھی دیتا ہے، اسے تانے بھی دیتا ہے، اس کی بے عزتی کرنے بھی کوشش کرتا ہے، اس کو جسمانی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا جواب میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس نے اخلاق کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی کو بلند چیز ہے. میں تو بلکہ یہ بھی سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اب میری بات آپ تک منتقل ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ کسی دشمن کے سامنے اس کی ہر برائی اور ہر ظلم سہ کر اس سے نیکی کرنا جو ہے، یہ اس بات سے مشکل ہے. مثلا دو سگے بھائی ہیں نا، ایک بندہ ایک بھائی اسلام میں آ جاتا ہے، ایک جو ہے وہ کفر میں رہتا ہے، اور جو کفر میں بھائی ہے وہ اپنے اس دوسرے بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی بےزتی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے صبر کرو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کو دو، اس کے کام آؤ. تو یہ کام بڑا مشکل ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اب وہ صبر کا، حوصلے کا، برداشت کا، نیکی کرنے کا وقت نہیں رہا. اب یہ میدان جنگ ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ دوسری طرف سے آ گیا ہے، تو اس طرف ہے، اب اس کی گردن اڑا دے. تو وہ صبر کرنا، پہلے جس صبر کا حکم اللہ دیتا ہے وہ مشکل ہے، یہ تلوار چلانا آسان ہے. پتہ نہیں بات میری آپ نے سمجھی ہے کہ نہیں. یعنی اس کی زیادتی پر جو صبر کا حکم تھا اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم تھا وہ مشکل تھا، اور صحابہ نے وہ بھی کیا. لیکن یہ جو حکم تھا کہ اب یہ میدان میں آ گیا ہے، تیرا باپ ہے تو بھی گردن کاٹ دے، تیرا بھائی ہے تو بھی گردن کاٹ دے، تیرا بیٹا ہے تو بھی کاٹ دے، یہ آسان تھا. اس سے یہ آسان تھا. ظاہر ہے جو بندہ خونی رشتہ دار ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک تو حق کو اس نے قبول نہیں کیا، دوسرا حق کا دشمن بن گیا ہے، تیسرا وہ عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، زیادتی پر زیادتی کرتا ہے، تو غصے میں آ کر اس کو مارنا تو آسان ہے، لیکن اس کی ہر زیادتی برداشت کر کے اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بھائی برائی اور نیکی برابر نہیں ہیں، ہر برائی کو نیکی کے ذریعے دفع کرو. اور اگر تم یہ صبر کا مظاہرہ کرو گے، اس حسن سلوک کا مظاہرہ کرو گے، تو
بالکل اس بات کا امکان ہے کہ بڑے بڑے جانی دشمن بھی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. ظاہر ہے عمر فاروق جگری دوست بن گیا, خالد بن ولید جگری دوست بن گیا, اور اسی طرح وہ بہت سارے صحابہ جو دشمن تھے, جان کے دشمن تھے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کو اور دعوت کو دیکھ کر وہ پگھل گئے. ٹھیک ہے کچھ ایسے مطلب ہے کہ مجسم شر بھی ہوں گے کہ جو بالکل کسی طرح بھی نہیں بدلے, اسی لیے تو وہ بدر کے اندر ذبح ہو گئے. لیکن ایسے جو مجسم شر ہوتے ہیں ان کی کچھ تعداد معاشرے میں بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ حجاب توڑنے کے لیے, یہ جو لوگوں کے ذہنوں پر حجاب چڑھا ہوا ہے باطل کا, اس کو توڑنے کے لیے نیکی کا استعمال کرو, حسن اخلاق کا استعمال کرو. اس سے اس کا امکان ہے کہ تمہارے دشمن جو ہیں یہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. لیکن خود ہی کہا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ صبر کوئی آسان نہیں ہے. خود ہی اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وہ بھائی یہ چیز جو ہے, یہ صفت, مطلب کسی کے ظلم پر, کسی کی زیادتی پر, کسی کی گالیوں پر صبر کرنا, نہ صرف صبر کرنا بلکہ جواباً اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ تقریر تو کی جا سکتی ہے, درس تو دیا جا سکتا ہے. پریکٹیکلی اس کو اختیار کرنا تو کوئی بہت بلند اخلاق کا معاملہ ہے. بندہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرمایا کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو انتہا درجہ کا صبر کرنے والے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جن کے نصیب ہی بہت بڑے ہیں. یہ کوئی معمولی تو بات نہیں ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے بڑا دل گردہ, اس کے لیے بڑا عزم, بڑا حوصلہ, بڑی قوت برداشت اور اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو درکار ہے. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی بدی کے مقابلے میں بندہ کو تھوڑی دیر چپ کر جائے, صبر کر لے. مستقل کسی کی بدی کو مطلب اسی طرح صبر سے برداشت کرتے جانا, برداشت کرتے جانا, برداشت کرتے جانا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کام ہے. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت بھی نصیب کرے, مطلب یہ کہ اطاعت نصیب کرے. اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کر زندہ رہنے کی توفیق دے. ہم اس کی طرف دعوت دینے والے ہوں اور مسلم بن کر رہیں, اور پھر ہمیں یہ صبر اور حوصلہ بھی دے کہ ہم برائیوں کو نیکیوں سے دفع کرنے والے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر میدان میں جیت جاتے ہیں, وہ اس میدان میں بھی جیت گئے کہ ایک شخص آیا, وہ انہیں گالیاں دے رہا ہے, ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ اسے کہتے ہیں یار بات سنو, اگر تو سچا ہے جس طرح تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے, میں بڑا برا ہوں, تو اگر تو سچا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے, مجھ پر خواہ مخواہ الزام لگا رہا ہے, تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے. جاؤ. کمال ہے نا. اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تجھے معاف کرے. جاؤ, میں تیرے ساتھ الجھتا نہیں. اور پھر وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, اور ابو بکر صدیق بھی خاموش ہیں. جب اس نے انتہا کر دی گالیوں کی
تو ابو بکر صدیق نے بھی جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار پیدا ہو گئے اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق یہ کہنے لگے آپ نے کمال کیا ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا ہے، آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور میں نے اس کو جواب دیا ہے تو آپ اٹھ کے آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو خاموش رہا ہے ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا رہا ہے، جب تو نے جواب دیا ہے تو شیطان آ گیا ہے، جہاں شیطان آ جائے وہاں میں تو نہیں رہ سکتا، میں اٹھ کر آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت، ایمان پر استقامت کی دولت نصیب کرے، اور وہ اخلاق اور وہ مقصد زندگی نصیب کرے جس کو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔